السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا مسئلہ تکبیر تحریمہ سے متعلق ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے آغاز کے لیے فرض ہے۔ سورہ المدثر آیت نمبر 3، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو اللہ اکبر، جب انسان نماز کی نیت سے قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو جائے تو پھر اس وقت اس کا آغاز اللہ اکبر سے ہوگا۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا گیا، اب اس کے بعد نماز مکمل ہونے تک نماز کی ادائیگی کے علاوہ کوئی دوسرا کام جو ہے وہ اس میں حرام ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ رکھا گیا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ کوئی دوسرا کام کیا جائے تو پھر نماز ختم ہو جاتی ہے، پھر نماز کو دوبارہ سے دہرانا پڑے گا۔ لیکن جنگ کے حالات میں اس چیز کی رخصت ہے کہ اس میں آپ جنگ بھی کرتے رہیں اور اشاروں سے اپنی زبان سے نماز کے کلمات اور نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 238۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو یعنی طہارت ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے، اور اس کی تحلیل سلام ہے، کہ جب انسان سلام کہتا ہے تو اس وقت نماز مکمل ہو جاتی ہے، تو نماز کو سلام کے ساتھ مکمل کرنا یہ واجب ہے۔ تو اس کے بعد پھر انسان جو کام بھی کرے اس کی نماز مکمل ہو چکی، اور اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو الحمدللہ اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت نہ پڑھے، خواہ فرض نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو۔ نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہنا فرض ہے۔ نماز کے آغاز کی نیت سے تکبیر کہنے کے بعد نماز مکمل ہونے تک نماز کے علاوہ تمام کام ممنوع یعنی حرام ہو جاتے ہیں، اسی نسبت سے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، تکبیر تحریمہ جس وقت کہی جاتی ہے اس وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یا کانوں کے قریب تک اٹھانا، یا کندھوں کے برابر تک اٹھانا، اس طرح کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور اس طرح اٹھانا کہ ہاتھ کچھ دیر کے لیے اپنے مقام پر آ کر رک جائیں یعنی کہ ٹھہر جائیں۔ یہ آگے انشاءاللہ ہم احادیث میں اس کی ساری تفصیل پڑھیں گے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھانا، کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھانا، اور کندھوں کے برابر تک اٹھانا۔ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 15۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو انہیں کانوں کی لو کے برابر کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ ان کے صحیح مسلم کی اس حدیث کے مبارک کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھانا اور کانوں کی لو تک اٹھانا، یہ دونوں یہاں بیان ہوئے، پچھلی حدیث میں بھی اور اس میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 866۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 724۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل ہوئے اور آپ کے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے بالمقابل ہوئے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اس حدیث میں اس کی مزید وضاحت آ گئی کہ ہاتھ سے مراد یہ کوہنی تک، جیسے وضو میں اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں،
تو ہاتھ کوہنی تک ہاتھ مراد لیا جاتا ہے۔ تو جب ہاتھوں کو اٹھایا تو پورا ہاتھ جو تھا یعنی کہ کوہنیوں تک وہ کندھوں کے بالمقابل تھے، آمنے سامنے تھے، اور آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کے بالمقابل تھے۔ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے اتنا کہ انگوٹھے کان آمنے سامنے ہو جائیں۔ تو بعض لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا انگوٹھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سنت عمل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف لا علمی کی وجہ سے کہ شاید کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں۔ تو کانوں کو ہاتھ لگانے کے چکر میں بہت سارے سنت طریقے جو ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں، مثلاً ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا، اشارہ قبلہ کی طرف ہاتھوں سے دونوں سے کرنا، یہ پھر اس میں نہیں ہو پاتا۔ تو بس جتنا آسانی سے انسان اٹھا سکے، صرف آمنے سامنے ہونا اس سے مراد ہے کہ کندھوں اور کانوں کے آمنے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، رخ قبلہ کی طرف ہو، تو بس یہاں تک یعنی کہ اٹھا لیے جائیں۔ سنن ابی داود 750۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے، یعنی کہ انہوں نے کانوں کے برابر نہیں کہا، قریب تک اٹھاتے، اور پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی کہ دوبارہ پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 746۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو رفع یدین کرتے وقت آپ کی بغل دیکھ لیتا۔ تو یعنی کہ سوال کیا گیا کہ آپ نے ہاتھ کتنے اٹھائے، کہاں تک اٹھائے، تو آپ نے پھر اس کی وضاحت کی کہ ہاتھ اٹھاتے وقت یعنی کہ اتنے اٹھائے کہ اگر میں سامنے ہوتا تو میں بغل دیکھ لیتا اس وقت آپ کی، یعنی کہ اتنے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 744۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے۔ تو یہاں بالمقابل ہے، برابر کا لفظ نہیں ہے، وہ بالمقابل ہم پچھلی حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 803۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہوتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے۔ تو ہاتھوں کو اٹھانا جب وہ کندھوں کے بالمقابل اور کانوں کے قریب یا کانوں کے برابر ہو جائیں تو اس وقت اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا مسئلہ ہاتھ اٹھانے سے متعلق کہ ہاتھوں کو بالکل سکون سے اٹھایا جائے گا، یعنی کہ ایسے جیسے انسان جھٹکا دے کے اٹھاتا ہے تو ایسے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 968۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے میں تم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون رکھا کرو۔ تو ہاتھوں کو بالکل سکون سے بلندی تک لے جانا، کانوں کے قریب تک یا کانوں کے برابر تک، کندھوں کے بالمقابل، کہ انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کے بالمقابل ہو جائیں یا قریب ہو جائیں ہاتھ، تو سکون سے اٹھا کر پھر اللہ اکبر کہنا۔ پھر ہاتھوں کو کچھ دیر تک وہاں ٹھہرائے رکھنا، اٹھائے رکھنا، یعنی کہ اتنا نہ کہ بس جیسے انسان مکھی اٹھا کر یا کوئی اشارہ کر کے ہاتھ کو نیچے کر لیتا ہے، یوں نہیں کیا جائے گا۔ ہاتھوں کو باقاعدہ قبلہ رخ کر کے کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے وہاں پر روکا جائے گا۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 240۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ خوب لمبا اٹھاتے۔ الفاظ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سنن الترمذی میں نقل ہوئے کہ اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ مدا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو مدا لمبا اٹھاتے، یعنی کہ کچھ دیر تک اٹھائے رکھتے۔ تو یہ دونوں پچھلی اور سکون سے اٹھانا اور یہاں تک۔ تو اگر انسان ہاتھ یوں اٹھائے کہ بس ایک جیسے بس صرف ایک اشارہ کیا
اور ہاتھ نیچے کر لیے، یا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح، تو یوں ہاتھ اٹھایا، تو یہ سنت کے خلاف، حدیث کے بھی خلاف اور سنت کے بھی خلاف۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو کھلا رکھنا۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 239۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنی انگلیاں کھلی رکھتے تھے، نشر اصابعہ، اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے۔ تو یہ ہم نے 3 مبارک احادیث پڑھی ہیں کہ ہاتھوں کو ایک تو سکون سے اٹھایا جائے گا، دوسرا رفع یدیہ مدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اٹھاتے تھے کہ ہاتھوں کو کچھ دیر تک وہاں پر اٹھائے رکھتے تھے کہ پیچھے والا جو دیکھنے والا اس منظر کو دیکھ لیتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان رأسہ بین کفیہ، کہ آپ کے سر مبارک ہاتھوں کے درمیان نظر آتا تھا۔ تو یہ روایات موجود ہیں احادیث میں۔ تو یعنی کہ اس سکون سے ہاتھوں کو وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرانا، پھر انگلیوں کو کھلا رکھنا تاکہ ہتھیلی کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف رہے، یوں نماز کا آغاز کرنا۔ ویسے اللہ تعالیٰ سب کی نماز قبول کرنے والا ہے، تو اگر لا علمی کی وجہ سے اگر جلدی میں کچھ اٹھا رہے تھے ماضی میں تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے گا، لیکن سنت کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو نماز کا طریقہ ہے وہ ہم نے حدیث سے یہاں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، جیسا کہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اطاعت سے رحمت ملتی ہے، اور اتباع کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ویسے کرنا، اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمت کے بھی محتاج ہیں اور اللہ کی محبت کے بھی محتاج ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔